بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑی امتحان سے کم نہ ہوگا۔ عورت دجال کی فتنے کا بڑا نشانہ بنے گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورت کون ہوگی؟ ان کی پہچان کیسی کی جا سکتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ آئیے دوستو، پہلے ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے چلے۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، یعنی مکار، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مسلمان ظاہر کرے گا، لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور تقریر میں دجال کا حال بیان فرمایا۔ جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال سے خوف دلا رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم میں ہی فدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کے جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کے جانب سے اپنا بچاؤ کرے گا۔ اللہ جل شانہ میرے جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا، میں تم کو اس کے او حالت بیان کرتا ہوں جو تمہیں کسی نے بتائی۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو دجال کیسے خدا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کا لکھا ہوگا، جیسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانی سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا اپنی خزانے نکال۔ خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی اتباع کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہے کہ وہ سورہ کہف کے ابتدائی آیات پڑھے، تو دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے گا جیسا کہ آگ ابراہیم پر گلزار ہوئی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا، وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر کہے گا، دیکھو اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے؟ اللہ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص کہے گا، میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین سبزہ اگائے گا۔ اس دن جانور خوب موٹے ہوں گے اور ان کے تن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کی کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش پر فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے عورت دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلے کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کے پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے دجالی فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، کٹر یہودی عورت دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی اور اس کی کوڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائیں گی، اور یہ عورت دجال کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا
دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانے آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جب اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فارا یعنی کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے بال گنگریالی ہوں گے، اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانے ہو جائیں گی۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا، اس کا ظہور شام و عراق کے درمیان ہوگا، وہاں رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کی ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، وہ یہی سے خدائی کا دعویٰ کریں گے۔ چاروں طرف فساد پیدا کرے گا، زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا لوگوں کے آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کے پیشانی پر کاف فارا لکھا ہوگا، جس کے پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعمیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے دے گا، اور جو اس کی مخالف ہوگا اس کو مذکورہ چیزیں نہیں دیں گے۔ اسی طرح کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کی فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسری سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے ان کی ہو جائیں گی۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا، میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم میری قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے مبارک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بدعقیدہ لوگ ڈر کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے فندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کے پہنچنے سے قبل حضرت امام مہدی دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے، اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کے جامع مسجد کی مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ یہ حق و باطل میں ایک خونریز جنگ شروع ہوں گی، اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوں گی۔ اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کیا جائے گا، اور اس کے لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے دجالی فتنے سے محفوظ فرما کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔